ویلکم بیک ناظرین. ہم ان سوالات کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت کے بعد اٹھے. جنرل صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن بھی تھی اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ جہاں تک ٹارگیٹڈ کمپاؤنڈ کا تعلق ہے آئی ایس آئی یہ انفارمیشن سی آئی اے کے ساتھ بھی شیئر کر رہی تھی، باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ 2009 سے شیئر کر رہی تھی. اور ایبٹ آباد کی سراؤنڈنگ میں کچھ فورنرز موجود ہیں. مڈ اپریل 2011 تک یہ انٹیلیجنس فلو آئی ایس آئی کے پاس. اگر یہ ساری انفارمیشن تھی تو خود کیوں نہیں ایکشن لیا؟ دیکھیں، وہ اگر ان سے یہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسامہ بن لادن کو وہ کنفرم کر رہے تھے کہ وہاں ہے. دیٹ ری انفورسز دس پرسیپشن کہ آئی ایس آئی کو ان ساری جگہوں کے اوپر نظر تھی اور یہاں کچھ فارنرز اگر رہ رہے تھے تو ان میں اسامہ بن لادن نہیں تھا. اگر اسامہ بن لادن ہوتا تو وہ پھر امریکہ کو یہ ٹائم دیتے کہ آپ آئیں اور اس کو اٹیک کریں. اور اگر انہوں نے چھپانا ہوتا، جو آفیشل انفارمیشن یو ایس ایڈمنسٹریشن نے ابھی تک کہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگست 2010 سے ہم نے اس کمپاؤنڈ کو سائٹ میں رکھا ہوا تھا اور ہماری انفارمیشن تھی کہ او بی ایل یہاں پہ ٹریک ڈاؤن ہوا. دیکھیں، یو ایس کی ود آل ریگارڈز اینڈ ریسپیکٹ فار دی سپر پاور، وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق کے اندر ہیں. ان کی ساری انفارمیشن کو ہم تو سچا نہیں مانتے نا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہمارا ملک ہے اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا ایم یہ ہے کہ ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے. کبھی بھی ہمیں دہشت گردی یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابھی دیکھیں یہ کتنی ایمبیرسنگ سچویشن ہے. جنرل صاحب، ابھی آپ بلکہ مارشل صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا دونوں نے کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہوا. ہیلی کاپٹرز آگے ہمیں ان کا نہیں پتہ لگا تو او بی ایل کا کیسے پتہ لگتا؟ دیکھیں نا، اگر ہیلی کاپٹر آئے ہیں تو ہمیں اس فیلئر کا ضرور انالیسس کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہوا. بیگم عابدہ حسین صاحبہ، اس پہ پولیٹیکل قیادت ہماری جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، اتنا بڑا اگر ایک فیلئر ہوتا ہے اس پہ کیا حکمت عملی ہے؟ ان فلاز کو کیسے ہم لوگ پورا کر سکتے ہیں؟ شارٹ کمنگز کو اوورکم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کلی طور پہ ٹوٹلی بیک کیا ہے، سپورٹ کیا ہے اپنے ریاست کے سارے اداروں کو، کیونکہ یہ حکومت کا فریضہ ہوتا ہے. جناب آصف علی زرداری نے اپنی قلم سے مضامین لکھے ہیں، امریکہ کے اخباروں میں چھپے ہیں، جن میں انہوں نے ہماری ڈیفنس پالیسی، پاکستانی قوم سے کچھ نہیں شیئر کیا. واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے آرٹیکل ضرور لکھا ہے. جہاں تو پاکستانی قوم اس کا ترجمہ کر کے چھاپ دیتی نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن میرا کہنے کا سمپل مقصد یہ ہے کہ اب وقت آ گیا، اس سے پہلے کہ یہ اینڈ گیم کنکلوڈ ہو افغانستان میں، کہ ہماری عسکری اور ہماری سیاسی قیادت بیٹھ کے اور فیصلہ کریں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ یہ اینڈ گیم اپنی پارٹنرشپ کا کیسے نبھانا ہے اور ہمیں امریکہ سے کیا توقعات ہیں اور ہم کیا کیا سمجھتے ہیں کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کی وسادت سے. اب ایک ہمارے ملک میں جو امریکہ بیشنگ ایک بہت ہی سستی شہرت کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، and I'm afraid کہ اس میں امریکہ بیشنگ میں سبھی بھاگنے کی آگے آگے کوشش کرتے ہیں. This has to stop. چونکہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ ہم ان سے لے بھی رہے ہیں اور پھر ان کے خلاف ہر وقت بولتے رہتے ہیں، یا تو ہم ان سے کچھ نہ لیں. ملکوں کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کہ ریالٹیز ڈسکرائب کرتی ہیں اس کو. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، لاسٹ کمنٹس آن the big failure of the intelligence as well as operational failure of Air Force and the military to detect کہ 2 گھنٹے، کم از کم 2 گھنٹے 10 منٹ تک ہماری ایئر سپیس پہ ہمارے علاقے میں آپریشن کرتے رہے. کیا ہونا چاہیے؟ لگ بھگ 2 گھنٹے. ریزگنیشن آنے چاہیے کچھ؟ نہیں، میری بات سن لیجئے. آئی تھنک کل سے ہم لوگ آف کورس پولیٹیکل لیڈر بیشنگ بھی کرنی چاہیے، ملٹری بھی بیشنگ بھی کرنی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی اس فیلئر؟ میری بات سن لیجئے. فکس دا بلیم آپ کرتے رہیے، لیکن فار گاڈ سیک لیٹس فکس دا سولوشن آلسو سم ٹائم. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو ہونی چاہیے. نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ دیکھیے یہاں پہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ایک بہت پورٹنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک سول لیڈرشپ ہے. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، آپ شاید ایئر چیف بھی ہوتے ہیں، آپ اینالسٹ بھی ہیں. اگر آپ کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے اس فیلئر کی رسپانسبلٹی آپ فکس کریں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دونوں پہ، سیاسی اور عسکری قیادت دونوں پہ. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، بیگم عابدہ حسین، لیفٹیننٹ عبدالقیوم، آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، اسامہ بن لادن کی ہلاکت دنیا کی سب سے بڑی کہانی ہے، لیکن اس سے ہمارے سیکیورٹی اپریٹس کے، ہمارے سیاسی پالیسی میکنگ کے بہت سارے فلاز بھی عیاں ہو رہے ہیں. ہماری امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر کچھ کویسچنز بھی آ رہے ہیں. ہم نے ایک سٹینس لیا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس طرح کی کنڈیمنیشنز ہماری پارلیمنٹ بارہا پاس کرتی رہی ہے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے بھی. لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم کیا لاہے عمل اختیار کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں گے یا نہیں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.